بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ابرار حیدر۔ آج میں KNN کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں 31 اور ممبران سے حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ اچانک ایسا ہوا ہے کہ وہ آج صرف 7 ممبران اسمبلی پر پہنچ چکی ہے۔ PTI کو آزاد کشمیر سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ایک نئی حکومت بنی ہے اور اس نے بڑا بے نقاب کیا ہے لوگوں کو۔ یہاں پہ آزاد کشمیر میں کچھ خود ساختہ تقدس کے لبادے اوڑھ کے لیڈرشپ کھڑی تھی کہ ہم بڑے باصول ہیں اور ہم بڑے اپنی من مرضی والے ہیں، یا ہماری اپنی کوئی ول ہے، یا ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ بھی بے نقاب ہوئے۔ آزاد کشمیر کو ایک آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایک ایسی گندی ترین مثال بنا دیا گیا ہے کہ جو شاید کہیں پہ بھی اس کا موازنہ بلوچستان سے ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن بلوچستان کے علاوہ اس کا موازنہ کہیں پہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کی مثال آج آزاد کشمیر میں بنا دی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں لوگ جوک در جوک شامل ہوئے۔ جو لوگ بھی الیکشن لڑنے کے قابل تھے، الیکٹیبلز تھے، یا جنہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے اقتدار ناگزیر ہے، وہ بھاگم بھاگ بلکہ سفارشیں کرا کے اپنے ریپس کے ذریعے وہ لوگ شامل ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اب عمران خان کی حکومت چلی گئی، اور یہ انتہائی سمجھ لیں کہ کشمیریوں کے نام پہ دھچکا ہے یا دبا ہے کہ بلوچستان میں یہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے پچھلے عرصے میں 1 سال میں پاکستان میں PDM کی حکومت کو دیکھا ہوگا۔ اس حکومت کے جو وہاں پہ وزیر داخلہ ہیں یا جو ان کو چلانے والے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، انہوں نے پنجاب سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ سب سے کمزور جو آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکلی ہوتا ہے وہ جاگیردار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں PTI کو توڑنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا، کتنے ہائی لیول سے کیسے کیسے ذرائع اور کتنی بھیانک قسم کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پہ جاگیردار بھی نہیں ٹوٹے PTI سے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ جنوبی پنجاب اور شمالی وسطی پنجاب کے جو جاگیردار ہیں وہ بھی PTI سے نہیں ٹوٹے۔ کیوں؟ کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت بھی ہے، اور ہمارے اوپر جو ساری زندگی کے داغ ہیں کہ ہم ایک اشارے پہ بھاگ جاتے ہیں تو وہ داغ بھی ختم کرنے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت چونکہ پنجاب میں اس وقت بام عروج پہ ہے، اس لیے بھی وہ لوگ شاید نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ لیکن آزاد کشمیر میں کس قدر بھیانک عمل ہوا ہے، یہ بلوچستان کی اسمبلی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک اشارہ جاتا ہے بلوچستان میں، کبھی وہ باپ بن جاتی ہے تو کبھی بیٹا بن جاتی ہے، کبھی وہ عوامی نیشنل پارٹی بن جاتی ہے تو کبھی وہ جمہوری وطن پارٹی بن جاتی ہے۔ بلوچستان میں لوٹوں کی تعداد ہمیشہ کثیر رہی ہے۔ بلوچستان کی اسمبلی اشاروں پہ ناچنے والی طوائف جیسی اسمبلی تھی، اور آج وہی سین یہاں پہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح سے لوگ PTI سے ٹوٹے ہیں کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوڑیاں بھی نہیں ٹوٹتی کہ جس طرح سے یہاں پہ لوگ ٹوٹے ہیں PTI سے، اور یہ اشاروں پہ ناچنے والے لوگ تھے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ PTI ٹوٹ گئی۔ PTI آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ غلط کیا ہوا تھا، الیکٹیبلز کو اٹھایا ہوا تھا۔ PTI نے بھی وہ نہیں کیا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا، کہ بالکل نئی لاٹ کو نظریاتی لوگوں کو آگے لاتے۔ حکومت بننی تھی یا نہیں بننی تھی؟ اب بنی تو کیا ہوا ہے؟ تنویر الیاس جیسا مدہوش بندہ انہوں نے وزیر اعظم لگا کے آزاد کشمیر کے لوگوں کا وقت ضائع کیا، لوگوں کی زندگیاں ضائع کی، کیا کیا حاصل کیا؟ تو نہیں بھی بنتی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن PTI کو یہ چاہیے تھا کہ وہ نظریاتی لوگوں کو، نوجوانوں کو، یا جو لوگ فکری طور پہ عمران خان کے ساتھ منسلک تھے ان کو سامنے لاتی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ کوئی لوگ انہوں نے مسلم کارفان سے اٹھائے، پیپلز پارٹی سے اٹھائے، نون لیگ سے اٹھائے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان متی نے کنبا جوڑا، یہ والی صورتحال تھی اس وقت۔ اور آج وہ بان متی کا جو کنبا جنہوں نے جوڑا تھا انہوں نے توڑ دیا، اب وہ ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ کچھ حاصل نہیں ہوا PTI کو آزاد کشمیر میں۔ اور جو قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم بنے،
انہوں نے اپنی برادری ساری لا کے مظفر آباد بٹھا دی. تنویر الیاس وزیر اعظم بنے تو انہیں ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کرتے, اسٹیٹ کے لیے کچھ کر پاتے, کچھ بھی نہیں کر پائے, بس بڑی بڑی باتیں کی اور چل دیے. پی ٹی آئی نے کچھ بھی گین نہیں کیا. لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو اور سیاسی لیڈرشپ کو ننگا کر دیا گیا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا منحرف گروہ یا فارورڈ بلاک جو بھی کہہ لیں, وہ ایک لمحے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اور انہوں نے یہاں پہ حکومت سازی کر لی. اب یہ جو حکومت سازی ہوئی ہے یہ بھی وہی کہانی ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. چلیں یہ حالات کا جبر ہے یا بلوچستان کی پریکٹس ہے کہ یہاں پہ بھی سب سے زیادہ ارزاں نرخوں پہ لوٹے پاکستان پورے میں بلوچستان اور آزاد کشمیر میں دستیاب ہیں. جو سیکورٹی سٹیٹس یا سیکورٹی کے علاقے کہلاتے ہیں ان میں لوٹے وافر مقدار میں موجود ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ نے یہ کیوں نہیں محسوس کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, انہوں نے اپنا رد عمل کیوں نہیں دیا. چونکہ وہ بھی اقتدار کے بھوکے تھے تو انہیں بھی اقتدار ملتا نظر آیا تو وہ بھی چل دیے. کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, لیڈرشپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلوچوں میں بھی اور یہ ان کشمیریوں میں بھی. یہ سارے اپنے اپنے مفاد کے بندے ہیں, اپنے اپنے معاملات کے بندے ہیں. ان کی کوئی کہانی نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ یا عوام کے ساتھ اگر کبھی زندگی میں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہوا اور ابھی بھی نہیں کر پائیں گے. ان کی کوئی کہانی ہے ہی نہیں ہے, صرف اپنے مفاد, اپنی برادریوں کے مفاد, اپنے ہواریوں کے مفاد, اس سے زیادہ ان کی کوئی کہانی نہیں ہے. یہ ثابت ہوا ہے, یہ ابھی کچھ دن پہلے انوار لا کے وزیر اعظم بنتے ہوئے یہ ثابت ہوا ہے. آج جو پی ٹی آئی کی صورتحال بن چکی ہوئی ہے دیدہ عبرت ہے. آپ اس کو غور سے ذرا دیکھیں. صرف 7 ایم ایل ایز اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں. میں زمان پارک میں رابطے میں ہوں, وہاں پہ صرف 7 لوگ موجود ہیں. خواجہ فاروق احمد ہیں, سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی ہیں. سب سے خوبصورت بات جو مجھے بہت اچھی لگی, سردار محمد حسین وہاں پہ موجود ہیں. وہ بزرگ ہیں, میرا خیال 90 سال سے بھی ان کی عمر زیادہ ہے, لیکن انہوں نے اپنا وہ جو وچن تھا یا ان کا جو عہد تھا, ان کا جو عمران خان سے جو کمٹمنٹ تھی اس پہ وہ کھڑے رہے. اور وہ سردار محمد حسین بھی زمان پارک میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی مہربان چودھری مقبول گجر وہاں پہ موجود ہیں, حافظ احمد رضا وہاں پہ موجود ہیں, ان کے کزن محمد اقبال وہاں پہ موجود ہیں, اور لاہور سے ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر دیوان غلام محی الدین بھی اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں. باقی کیا سٹوری ہے اور کتنی گھٹیا ترین سٹوری ہے کہ اس سے زیادہ نیچ اور گری ہوئی حرکتیں سیاستدان کیا طائفیں بھی نہیں کر سکتی. کچھ ممبران اسمبلی بیرا انٹرچینج پہ گاڑیوں سے اتر کے بھاگ گئے زمان پارک جانے والے, اور ایک ممبر اسمبلی جس کا ابھی آگے فیوچر ہے, لیکن چونکہ وہ بھی مسئلہ ہی ہے کہ وہ ان کے والد صاحب بھی جماعتیں تبدیل کرتے تھے. فہیم اختر ربانی جو ہیں وہ اترے کالا شاہ کاکو انٹرچینج پہ اور وہ بھی بھاگ گئے. یہ ہماری لیڈرشپ ہے. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے نمائندے کہ جن کی اتنی اخلاقی کمٹمنٹ نہیں ہے, نظریاتی سیاسی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے پاس جا کے 10 منٹ بیٹھ سکیں. یہ ہماری لیڈرشپ ہے. اور وہ جو 7 لوگ وہاں پہ موجود ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ان کی بلکہ میری جو بات ہوئی ہے تو وہ عمران خان سے ان کی ملاقات ابھی ہونی ہے. کچھ دیر میں وہ ملاقات ان کی سٹارٹ ہو جائے گی. اس میں جو چیزیں زیر غور وہاں پہ آ سکتی ہیں, یہ بھی طے ہے کہ سردار تنویر الیاس نے آج ایک اور گناونا کام کیا ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ زمان پارک کی میٹنگ ملتوی ہو گئی ہے, اور وہ بھی زمان پارک تشریف نہیں لے گئے. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ میٹنگ چونکہ وہ خٹک صاحب کی اہلیہ محترمہ فوت ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے میٹنگ ملتوی ہو گئی, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے, میٹنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ ایسا کہا ہے کہ میں اپنے مستقبل کا 2-4 دن میں فیصلہ کروں گا. بھلے ہی وہ کر سکتے ہیں اپنا فیصلہ, چونکہ ان کی بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی.
وہ صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، پیسہ ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے ہر جگہ پہ پیسہ لگایا، بیوروکریسی سے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کے صحافیوں تک انہوں نے پیسہ نچھاور کیا، تو وہ یہاں پہ آ کے وزیر اعظم بن گئے۔ باقی ان میں وہ والی کہانی نہیں تھی، نہ ان کو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، نہ پولیٹیکل ول تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ پیسے کے زور پہ آئے اور چل دیے۔ وہ بھی زمان پارک نہیں تشریف لے گئے۔ تو آج کی جو وہاں پہ میٹنگ ہے، مجھے جو لگ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو گین کیا ہے، جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، وہ خواجہ فاروق احمد کو ہوا ہے۔ خواجہ فاروق احمد نے اچھا کھیلا، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی کو مستحکم رکھا۔ وہ ظاہر ہے ان سے بھی لوگوں نے رابطے کیے ہوں گے، وہ قوتیں جو یہاں سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتی تھی، عمران خان کو میسج دینا چاہتی تھی کہ تم کیا اور تمہاری اوقات کیا، انہوں نے خواجہ فاروق سے بھی ضرور بات کی ہوگی، لیکن خواجہ فاروق ثابت قدم رہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، وہ بھی جماعتیں چینج کرتے تھے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ آج وہ زمان پارک میں موجود ہیں اور وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کی بات بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی بات بھی ہوگی۔ تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے لیے سب سے موزوں امیدوار جو زمان پارک میں موجود ہیں وہ خواجہ فاروق احمد ہیں۔ لیکن مجھے ایک اور ڈاؤٹ ہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے یہی ہوگا کہ بیرسٹر سلطان محمود کے جو 5 لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو 4 لوگ ہیں ہم خیال، جو اکمل سرگالہ، یعنی کہ اس سے زیادہ اس آزاد کشمیر سے اور گناونا مذاق کیا ہوگا کہ اکمل سرگالہ نے کرپشن پہ روشنی ڈالی ہے، جو سر سے پاؤں تک خود مجسم کرپشن ہے، اس نے بھی کرپشن پہ روشنی ڈالی ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے ساتھ کھلواڑ، لوگوں کے ساتھ کھلواڑ، ریاستی وسائل کے ساتھ کھلواڑ، تو وہ اکمل سرگالہ کا 4 رکنی وہ جو اس کا گروپ ہے، اور ساتھ ساتھ جو بیرسٹر سلطان محمود کا گروپ ہے 4 یا 5 لوگوں کا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل سائیڈ لائن کرنے کے لیے وہ اکمل سرگالہ اور بیرسٹر سلطان محمود کے لوگوں کو ملا کے ایک ڈمی اپوزیشن، جھوٹی اپوزیشن بنا کے، تو اپوزیشن لیڈر ان میں سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر ہو، لیکن وہ بھی شاید نہیں ہوگا۔ یہ ان میں سے کوئی اپوزیشن لیڈر ڈمی، جیسے یہ حکومت بنائی گئی ہے اسی طرح کے، جیسے پاکستان بھی آپ کے سامنے ہے 12 جماعتوں کو، جس میں رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، جس میں مذہبی، سیکولر اور دیندار اور بالکل جو ہے وہ بالکل دین سے دور جو جماعتیں ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے کسی نے وہاں پہ بٹھا دیے۔ جو لوگ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے، میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، وہ آج بھائی بھائی ہیں۔ اور وہ جو مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے دینی رہنما، وہ کہتے تھے زرداری اور نواز شریف دونوں یہودیوں کے اور امریکیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی آج ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ کوئی قوت ہے ایسی پاکستان میں جو متحرک قوتوں کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا لیتی ہے اور وہ اشارہ کرتی ہے، یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی تباہی کا ایک راستہ ہے، تباہی کا ایک بالکل ذریعہ ہے کہ پاکستان تباہ کیوں ہوا، اسی وجہ سے ہوا، اور ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے، اور مسلسل تباہی کی سمت جا رہا ہے۔ تو ابھی جو یہ جو ساری صورتحال وہاں پہ بنی ہے، اس میں جو اگر سمجھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر سے بوریا بستر لپیٹ دیا گیا ہے، اور یہ بھی ساتھ میں اس کو آکسیجن بھی تھوڑی تھوڑی دی جا رہی ہے تاکہ یہ زندہ رہے۔ اگر عمران خان کی وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے گی یا ڈیل ہو جاتی کسی لمحے پہ، عمران خان سے جو خدشہ لاحق ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا پی ڈی ایم کو، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ سارے لوگ بھاگ کے جائیں گے عمران خان کے پاس، پاؤں پکڑیں گے اور منتیں کر کے واپس آئیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم پی ٹی آئی میں آپ ہمارے باپ ہو، آپ ہمیں واپس لے لو، یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ڈیل نہیں ہوتی تو یہ بھی مجھے خدشہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی پی ٹی آئی نہیں بنا سکے گی۔ زمان پارک سے مزید تفصیلات آتی رہیں گی، لیکن مجموعی طور پہ یہی صورتحال ہے زمان پارک کی کہ وہاں پہ اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کی صدارت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ کوئی کمیٹی بن جائے جو آہستہ آہستہ ان چیزوں کے فیصلے کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔